الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا جس سے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھ سکوں، تاکہ اس میں میری بھی اصلاح ہو اور آپ سبوں کے اصلاح کا ذریعہ بنے۔ پچھلے ایک جمعہ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دراصل ہم جو امت محمدیہ ہیں، یہ امت ایک بہت بڑے کام پر فائز کی گئی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کو امت وسط کا خطاب دیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں پر اپنے عمل، اپنے قول اور عمل کے ذریعہ شہادت دے، اپنے قول سے لوگوں کو دعوت پہنچائے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ اسلام یہ ہے۔ یہ ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی ہے، اور ایک سابقہ امت سے چھین کر کے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ اس کے قبل امت مسلمہ یہود اس کام پر فائز کیے گئے تھے، لیکن وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے مجرم ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا، اور ایک نئی امت محمدیہ کا وجود ہوا، اس کو برپا کیا گیا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خیر امت ہے، یہ جو ساری انسانیت کے بھلائی کے لیے برپا کی گئی ہے، یہ اس امت کا کام ہے۔ اب اس پس منظر میں ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ملت فرد سے بنتی ہے، ایک ایک فرد مل کر کے جو ہے ایک گروہ بنتا ہے اور ایک ملت قائم ہوتی ہے، تو ملت انفرادی سطح پر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ انفرادی سطح پر ہمارا کیا حال ہے۔ ہمارے اندر بد اخلاقی، ہمارے اندر جعلسازی، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے مال غصب کر لینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، رشوت لینا، ہر طرح کے وہ حرام کام جو اسلام نے منع کیا ہے، یہ انفرادی طور پر امت کا فرد اس میں مبتلا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہم دراصل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہم کس ملت کے فرد ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، اور ہم کس مقام پر فائز کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا احساس پیدا ہو۔ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو نہیں کہتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ آپ ایک ایسی امت کے فرد ہیں جس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، یہ بات شرمناک بات ہے۔ یہ آپ احساس کیجئے کہ آپ ایک خیر امت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو برپا کیا ہے، اور یہ جائے کہ آپ کو نماز کے لیے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں۔ افسوس کا مقام ہے یہ۔ برنارڈ صاحب جو بہت بڑا مفکر ہے گزرا ہے، اس نے کہا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی کتاب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. لیکن میں جب اس مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس سے بڑا ذلیل انسان اس دنیا میں نہیں ہے. یہ برنارڈ شاہ کلمات سے یہ ہمارے متعلق، اور صحیح معنی میں آپ دیکھیں، پوری دنیا پر نظر ڈالیں، آپ 1 انچ زمین بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو. 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں اسلامی نظام قائم ہو. کیا حال ہو کے رہ گیا ہے ہمارا؟ کیا یہ امت اس لیے برپا کی گئی تھی؟ آپ کے سپرد تو یہ کام کیا گیا تھا کہ آپ دنیا والے کو بتائیں، دنیا والے کے سامنے شہادت دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے تو نہیں تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنائے گئے تھے. جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا معنی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا اے نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، بصارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا آپ کو، پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ کریں گے. آخری حج کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. اس کے بعد آپ حج نہ کر سکے، آپ فوت کر گئے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا تھا، بہت جامع خطبہ جس کا مطالعہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اسلامی چارٹر ہے یہ. موٹی موٹی بات بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الا البغت، کیا میں نے پہنچا دیا تم لوگوں کو؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، مائک کا انتظام نہیں تھا، بیچ بیچ میں مکبر ہوا کرتے تھے، ایک ایک بات کو آپ 3 مرتبہ دہرا کے کہتے تھے تاکہ واضح طریقے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. آپ نے داہنے رخ کر کے جو ہے یہ بات فرمائی کہ کیا میں نے تم کو پورا کا پورا دین پہنچا دیا؟ مکبر سارا کے سارا اعلان کر گئے داہنے سائڈ سے، پھر سامنے سے اسی طرح فرمایا، پھر بائیں گھوم کر کے اسی طرح فرمایا. تمام لوگوں سے یہ سوال کیا. اس وقت موجود تمام لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق کی رسالت ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ کو جو دین اللہ کی طرف سے ملا تھا کل کا کل آپ نے ہم لوگوں تک پہنچا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. شہادت کی انگلی اٹھا کر کے 3 بار آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس وقت وہ لوگ بھی وہ اس میں آ گئے جو یہاں موجود تھے لیکن یہاں موجود نہیں تھے، باہر تھے. اور قیامت تک آنے والی آبادی کے متعلق جو ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب جو دین جان رہا ہے، جو اس اسلام کو قبول کیا ہوا ہے اور امت محمدیہ میں شامل ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو پورے نوع انسانی تک پہنچائے، اپنے قول سے پہنچائے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ یہ اسلام ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہم اس ذمہ داری کے سپاہی ہیں، ہم اس ملت کے سپاہی ہیں،
ہم کو یہ کام کرنا ہے، کہ جائے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بات بتانے کی ہے اس امت کو۔ بڑے افسوس کا مقام ہے یہ۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ملت میں ہم کو پیدا کیا ہے اس ملت میں رہ کر کے ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو پہنچا دو، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے اور ہم اس کام پر فائز ہیں تو ہم اس کام کی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بھی بنے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن تمام انبیاء کو گواہی کے لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے مطلب یہ ہے کہ امت کی گواہی پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھائے جائیں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے تمام لوگوں تک پہنچا دیا؟ چونکہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں حدیث موجود ہے، اس لیے تمام لوگوں تک یہ دین پہنچ چکا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ کہیں اس میں سے کوئی ایسا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ یہ نہ کہہ دے کہ نہیں ہم تک نہیں پہنچا، اور آپ یہ سوچ کر کے آپ روتے تھے، زارو قطار روتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس حیثیت کو ہم پہچانیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم اس کو پہچانیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن آپ دائیں دیکھیں گے تو جہنم، بائیں دیکھیں گے تو کھٹ، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے گا جو پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہے۔ آج دیکھیے، ساری دنیا پر نگاہ دوڑا کر کے دیکھیے، عیسائی کے بعد سب سے بڑی تعداد ہماری ہے، مسلمانوں کی تعداد عیسائی کی تعداد سے کے بعد ہم ہیں اس پورے دنیا میں جو ہے ہماری تعداد ہماری یہ ہے، لیکن ہر جگہ ہم ہی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں دوسرے مذاہب کے لوگ ٹارگٹ بنائے جا رہے ہیں؟ ہم بنائے جا رہے ہیں، کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ چونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس ایک مکمل نظام حیات ہے اور وہ عدل اور انصاف کو اس دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ چیلنج ہے لوگوں کے سامنے، اور اسی چیلنج کی وجہ سے جو ہے سو یہ امت مسلمہ جو ہے وہ ٹارگٹ کی جاتی ہے۔ یہ ہر جگہ اس کو ستایا جاتا ہے، ہر جگہ اس کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر جگہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا کے نظر میں آپ کا مقام یہ ہے، اور ہم ثابت کر رہے ہیں کیا کہ ذلیل اور پست قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ذمہ داری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس راستے پر چلنے اور لوگوں تک دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔